بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ جو شخص عمدہ اخلاق رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب ہے اور حضور سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بھی محبوب ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یمن کا قاضی بنایا گیا تو آقا علیہ السلام نے ان کو رخصت کرنے سے پہلے کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور یہ نصیحتیں ہر وہ بندہ مومن جو کسی عہدے پہ فائز ہوتا ہے اس کے لیے یہ زرعی اصول ہیں اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اگر وہ ان اصولوں پہ عمل کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کا ارادہ فرمایا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نصیحت فرمائیے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وحدہ لا شریک، اس اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ عرض کی اے اللہ کے رسول مزید نصیحت فرمائیے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، دین پر جمے رہنا اور عمدہ اخلاق کو اختیار کرنا۔ اس روایت میں غور کریں کہ حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا قاضی بنایا جا رہا ہے اور تین اہم نصیحتیں آقا علیہ السلام نے فرمائیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، دوسرا دین پہ مضبوطی سے قائم رہنا، اس پہ جمے رہنا، یعنی جو دین کے احکامات ہیں اس پہ عمل کرنا، خود بھی عمل کرنا اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دینا، کیونکہ آپ ایک عہدے پہ فائز ہو رہے تھے۔ اور پھر تیسری چیز کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ عمدہ اخلاق اختیار کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، سفر کا ارادہ ہے، سفر پہ جا رہا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب لوگ تمہارے ساتھ برا برتاؤ کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس روایت میں غور کریں کہ عمدہ اخلاق کی تعریف یہاں پہ بیان کر دی آقا علیہ السلام نے۔ عمدہ اخلاق یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگر کوئی برا برتاؤ آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ برا برتاؤ کریں، یہ اخلاق نہیں ہے، اس کو حسن اخلاق نہیں کہا گیا، بلکہ حسن اخلاق یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا برتاؤ رکھے آپ اس کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئیں، آپ عمدہ اخلاق کو اختیار کریں، وہ توڑے تم جوڑو، وہ تعلق کو کاٹے تم تعلق کو جوڑ کے رکھو، وہ تمہیں اہمیت نہ دے لیکن تم اس کو اہمیت دو۔ اب جو حضرت معاذ ابن جبل کو نصیحت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی اس کو غور سے پھر سماعت کیجئے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ تمہارے ساتھ برا برتاؤ کریں تو تم اچھا برتاؤ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ مزید نصیحت فرمائیں،
تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین پہ استحکام اختیار کرنا، مستحکم رہنا، جمے رہنا دین پہ، اور اچھے اخلاق اختیار کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلام کو رواج دینا، یعنی جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے اسے سلام کرو۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح حیا کرنا جس طرح تم لوگوں سے حیا کرتے ہو، اور جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور اپنے اخلاق کو عمدہ رکھو، جس قدر ممکن ہو سکے تم اپنے اخلاق کو عمدہ رکھو۔ تو اس روایت میں بھی اگر آپ غور کریں تو آقا علیہ السلام نے جب اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کی تعلیم دی، نصیحت دی، تو اس میں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، برا برتاؤ کرے، یا تمہارے ساتھ اچھا اخلاق اختیار نہیں کرتا، تو تم اس کے ساتھ ہمیشہ عمدہ اخلاق کو اختیار کرو، اس کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آؤ، اور کوشش کرو کہ تم عمدہ اخلاق کو اختیار کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام نے جو حسن اخلاق کی تعلیمات دی ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔